پاکستان بہترین سفارتکار، معاہدے کی امید برقرار۔ ایران امریکہ مذاکرات بدھ کو اسلام آباد میں ہوں گے، CNN کا دعویٰ۔ بتایا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کے ہمراہ کل پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ فریقین کی جارحانہ بیان بازی کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ وائٹ ہاؤس مذاکرات کے لیے پر امید، لیکن وقت سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ پاکستان نے سفارتی رابطے تیز کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ اسحاق ڈار کا مسائل کے حل کے لیے فوری مکالمے اور رابطے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی سرگرم۔ ایرانی اور امریکی سفیر سے ملاقاتیں۔ بتایا مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ایرانی اور امریکی سفیروں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ایران کے معاملے پر بہترین نتائج نکلیں گے، امریکی صدر ٹرمپ پر امید۔ کہا ایرانی قیادت سمجھدار ہے تو ان کے آگے خوشحال اور عظیم مستقبل ہے۔ کہا ایران جنگ کا فیصلہ اسرائیل کے کہنے پر نہیں کیا، فیصلہ 7 اکتوبر کے واقعات کی بنیاد پر کیا۔ ہمیشہ خواہش تھی ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ اور امریکی حکام کے متضاد بیانات سے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ پر تاریخی عدم اعتماد اب بھی برقرار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ وعدوں کا احترام بامعنی بات چیت کی بنیاد ہے۔ ایران کے عوام جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ مذاکرات کے دوسرے دور کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور کا فی الحال پروگرام نہیں۔ بقائی نے کہا بحری ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے اسے سفارتکاری میں دلچسپی نہیں۔ پاکستانی ثالث کو امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا۔ قومی مفادات کسی ملک کی بدماشی پر قربان نہیں کر سکتے۔ افزودہ یورینیم کی منتقلی ایران کے ایجنڈے کا حصہ نہیں۔ ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے آبناء ہرمز کھولا تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی ایرانی سفیروں سے ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ امریکہ نے آبناء ہرمز میں ایرانی جہاز تحویل میں لے لیا۔ سینکوم کا کہنا ہے ایرانی جہاز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ ویڈیو جاری کر دی جس میں امریکی میرینز کو رسیوں کی مدد سے ایرانی پرچم بردار جہاز میں اترتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاز چین سے آ رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا 900 فٹ طویل تو اس کا نامی ایرانی جھنڈا بردار کارگو جہاز وارننگ کے باوجود نہ رکا تو امریکی بحریہ نے کارروائی کی۔ ایرانی جہاز اب مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا اس کا جواب دیں گے۔ امریکی اقدام جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی اور بحری قذاقی ہے۔ چین کا ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امید ہے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ چینی صدر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، دونوں ملکوں میں تعاون وسیع کرنے پر گفتگو۔ چینی صدر نے آبناء ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق برقرار رکھنے پر زور دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطی کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔
روس امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تسلسل کا خواہاں ترجمان کرملن دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تاکہ معاملہ فوجی تصادم تک نہ پہنچے۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں، امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی فاکس نیوز سنڈے سے گفتگو۔ کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہے۔ ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کار ہے، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں، غیر یقینی صورتحال کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد جہاز رانی کی بحالی میں کچھ وقت لگے گا، اس تنازع کا اچھا اختتام ہوگا۔ اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں، ٹرمپ کی صدارت میں انسائیڈر ٹریڈنگ کے شبہات گہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ وینزویلا کے صدر کی برطرفی پر شرط لگانے والا لاکھوں ڈالر جیت گیا۔ ایران پر حملوں کی پیشگی شرطوں سے 12 لاکھ ڈالر منافع ہوا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جنگ بندی پر شرط لگانے والے نے 1,63,000 ڈالر کمائے، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد تہران اور واشنگٹن نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ بلاک چین کا تجزیہ کرنے والی ویب سائٹ ببل میپس کا کہنا ہے کہ فروری میں پولی مارٹ پر 6 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے۔ ان اکاؤنٹ سے مجموعی طور پر 12 لاکھ ڈالر جیتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر پولی مارٹ کے سرمایہ کاروں میں سے ایک اور پولی مارکیٹ کے ایڈوائزری بورڈ میں بھی ہیں۔ میناب اسکول پر امریکی حملوں میں شہید بچوں کے والدین نے پوپ لیو کو خط لکھ دیا۔ شہید بچوں کی آواز بننے پر شکریہ ادا کیا۔ لکھا، آپ کا پیغام ہتھیار رکھ دیے جائیں، ضرور سنا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے اب تک میناب اسکول حملے پر معذرت نہیں کی۔ حملے میں بچیوں سمیت 160 افراد شہید ہوئے تھے۔ جیفری ایپسٹین کے دوست کو امریکہ میں سفیر تعینات کرنے پر برطانوی وزیر اعظم نے معافی مانگ لی۔ کیئر سٹارمر نے کہا، مینڈلسن کی بطور سفیر تعیناتی پر معافی مانگتا ہوں، یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ جیفری ایپسٹین کے دوست کو سفیر تعینات کرنے پر برطانوی وزیر اعظم کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا تھا۔ کیئر سٹارمر پر مستعفی ہونے کے لیے بھی دباؤ تھا۔ مودی کے افتتاح کرنے سے پہلے بھارت کی آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ راجستھان کے ضلع بالوترا میں پہلا گرین فیلڈ انٹیگریٹڈ پیٹروکیمیکل کمپلیکس قائم کیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کل افتتاح کریں گے۔ افتتاح سے پہلے ریفائنری میں آگ کیوں لگی؟ ماہرین نے حفاظتی انتظامات پر سوال اٹھا دیے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل 6.14% اضافے سے $95.83 فی بیرل پر آ گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں پھر مندی کی لپیٹ میں۔ ٹوکیو، ہانگ کانگ، شنگھائی اور ممبئی کے اسٹاک مارکیٹس میں گراوٹ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان۔ عالمی منڈی میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی۔ پاکستان میں 1 تولہ 4,900 روپے سستا ہو کر 5,11,62 روپے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی عالمی سطح پر مہنگائی کی وجہ بن سکتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں افراط زر کی شرح متاثر ہوئی۔ مہنگائی کنٹرول اور قیمتوں میں منمانی روکنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی بہتر رہی۔ حالات بہتر ہوتے ہی پیٹرول کی قیمت میں پہلے 80 اور پھر 12 روپے کی کمی کی گئی۔ ڈیزل سستا کرنے کا بنیادی مقصد کسانوں کو گندم کی کٹائی کے سیزن میں تعاون کرنا ہے۔ صدر آصف زرداری 25 سے 30 اپریل تک چین کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے، خطے کی صورتحال کے تناظر میں آصف زرداری کا دورہ اہم ہے۔ صدر مملکت چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ معاشی اور دفاعی تعاون کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری چین کے مختلف شہروں کا بھی دورہ کریں گے۔ نواز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ کی بھی اجلاس میں شرکت۔ پنجاب ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں جی بی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دینے پر مشاورت کی گئی۔
जमात इस्लामी ने नेपरा के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को नेपरा को लोड शेडिंग से मुतालिक फैसले का हुक्म दिया था। नेपरा की जानिब से ताहाल अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। कराची के शहरियों को परेशानी का सामना है। बढ़ती गर्मी में लोड शेडिंग की जा रही है। नेपरा हुकाम के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई की जाए। MQM पाकिस्तान का कहना है कराची में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम के साथ जुल्म की इंतहा है कि इलेक्ट्रिक ने शहर की मौशी सरगर्मियां मफलूज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी क्लिनिक का केस। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने डॉक्टर फजीला अब्बासी की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसीह कर दी। अदालत ने पुलिस को डॉक्टर फजीला अब्बासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। FIA ने डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। कराची में गैर मुल्कियों को लूटने में मुलव्विस कॉल सेंटर पर छापा। 3 मुलजिम गिरफ्तार। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में कॉल सेंटर का मालिक और शराकतदार शामिल हैं। शिकायत के तहत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम जाली बैंक और सेटलमेंट एजेंसी बनकर फ्रॉड करते थे। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मिले हैं। PSL ने बहुत कुछ दिया। बतौर सीनियर खिलाड़ी जिम्मेदारी को समझता हूं। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जिस दिन समझ लिया सब आ गया उस दिन आपका इख्तिताम होता है। तंग उन्हें करता हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम में कम बैक करने की खुशी है। PSL मुआहदे की खिलाफ वर्जी। श्रीलंकन कप्तान को महंगी पड़ गई। PCB ने दासन शनाका पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन खेलने के लिए नाअहल करार। बोर्ड का कहना है लीग के वकार और प्रोफेशनलिज्म पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शनाका की PCB और शायकीन से माजरत। कहा, मकसद किसी और लीग में खेलना नहीं था। अपने फैसले पर शर्मिंदा हूं। फ्रेंचाइज और मद्दाहों का दिल तोड़ने पर अफसोस है। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। सैयद कुमैल हैदर शाह आज बनेंगे मेहमान। सामना करेंगे दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।